مشورہ کیجئے، کیونکہ مشورہ کرنا نبی کریم صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کرتے تھے۔ شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کام کا ارادہ کرے اور اس میں پھر کیا کرے، کسی مسلمان بھائی سے مشورہ کر لے تو اللہ رب العزت اسے درست کام کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے مشورہ کیا وہ پچھتائے گا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اکیلے بندے کی رائے کچے داغے کی طرح ہے اور دو لوگوں کی رائے دو پختہ داغوں کی طرح ہے، جبکہ تین بندوں کی رائے نہ ٹوٹنے والی رسی کی طرح ہے۔ وہ عام مقولہ بھی ہے نا کہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب ایک کے ساتھ ایک مزید مل جاتا ہے تو پھر وہ ایک نہیں رہتا بلکہ 11 بن جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح یاد رکھیے گا کہ جب کوئی اکیلا انسان کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ صبح سے لے کر شام تک سوچتا ہی رہتا ہے، کبھی اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے، کبھی کوئی خیال آتا ہے، یعنی کہ وہ کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچتا۔ لیکن جب وہ اپنے کسی خاص دوست کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کر لیتا ہے تو گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کام کے کرنے کے فائدے کتنے ہیں اور نقصان کتنے ہیں۔ یعنی کہ مشورہ کر لینے سے سارا کام آسانی کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ مشورہ کس سے لیا جائے؟ تو آپ اپنے دشمن سے مشورہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی آپ کا دشمن ہے۔ وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ پستی کی طرف آئیں، بلندی کی طرف نہ جائیں۔ جاہل سے بھی آپ مشورہ نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ تو آپ کو جہالت کی طرف لے کے جائے گا، مزید اندھیرے کی طرف لے کے جائے گا۔ اور پھر اسی طرح ریاکار سے، بخیل سے، بزدل سے بھی آپ مشورہ نہیں لے سکتے۔ تو پھر مشورہ کس سے لیا جائے؟ مشورہ ہمیشہ اسی سے لیا جائے جو آپ کا اندر سے بھی اور باہر سے بھی مخلص ہے۔ حضور کے فرمان سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ جو مشورہ دینے والا ہوتا ہے وہ امین ہوتا ہے، اسے امانت دار بھی کہا جاتا ہے۔ اگر مشورہ دینے والا غلط مشورہ دیتا ہے، برا مشورہ دیتا ہے، تو پھر وہ امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی بندہ مشورہ لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو اچھا مشورہ دیجئے گا، خیانت نہ کیجئے گا۔ المحترم احباب ذی وقار، بات یہاں پر ختم ہوتی ہے کہ مشوروں کے بعد کیا جانے والا فیصلہ رسیوں کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ وہ کسی عرابی نے بھی کیا خوب کہا تھا نا کہ مشورے سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔